چونکہ رمضان کی آمد ہے اور یہ ویڈیو روزوں کے اہتمام اور روزوں کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں روزوں کا کچھ اہتمام اور اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ایسی باتیں ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم سب کو پتہ ہوں گی، لیکن کچھ باتیں دین میں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک ان کی ریپیٹیشن ہوتی رہتی ہے، وہ ریفریش ہوتی رہتی ہے آپ کے دل و دماغ میں، تو رمضان کے آنے سے پہلے کوشش کیجیے گا کہ ان تمام باتوں کو ایک دفعہ گوش گزار کر لیں۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ جس کے معنی ہے امساک، یعنی کہ رک جانا، مطلب ایک خاص وقت تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا۔ اصطلاح شریعت میں صوم کی تعریف اس طرح سے کی جا سکتی ہے: طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تمام مفطرات سے رک جانا کہ اس میں نیت شامل حال رہے۔ طلوع فجر کا مطلب ہوا صبح صادق، یعنی کہ جب صبح کا نور آسمان پر پھوٹنے لگتا ہے، اور مفطرات سے مراد ہے وہ تمام چیزیں جو روزہ توڑنے کا سبب بنتی ہیں، جیسے کھانا پینا اور جمع وغیرہ، اور ہر قسم کے گناہ سے بھی بچنا، اور سب سے بڑھ کر صبر کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: کام مثلاً جھوٹ، گالی دینا، چغلی کرنا، بہتان لگانا اور فعل یا عمل جو شخص روزہ کی حالت میں قول زور اور عمل زور سے نہیں باز آتا تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اب اس حدیث شریف میں قول زور سے کیا مراد ہے؟ قول زور کا مطلب ہوتا ہے تمام شریعت کے خلاف، زور کا مطلب ہے شریعت کے خلاف تمام تر کام، چاہے وہ صغیرہ ہو، تمام تر گناہ، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ چلیں اب کچھ نیت کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ روزے کے لیے نیت کا صاف اور خالصتاً اللہ کے لیے ہونا بہت ضروری ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے روزہ ہو۔ روزے کا حصول اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے اور دکھاوا کرنے کے لیے روزہ رکھا جائے۔ روزہ کبھی بھی لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، روزہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: جس نے ایمان اور اللہ سے اجر لینے کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں سب سے اہم جو شرط ہے سامعین، وہ ایمان کی شرط ہے، جو کہ روزے کی قبولیت کی سب سے اہم شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں تو روزہ بھی نہیں۔ ہر مسلمان کو اس رمضان مبارک میں اپنے ایمان کو کھنگال لینا چاہیے، اپنے ایمان کو دوبارہ سے تازہ کرنا چاہیے، اور ایمان کی سلامتی کے لیے 6 امور پر ایمان لانا، 6 امور پر آنکھ بند کر کے یقین کر لینا، یقین کامل ہونا ضروری ٹھہرتا ہے۔ اور یہ 6 امور حدیث جبریل میں مذکور ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، آسمانی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان لے آؤ، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس طرح سے مسلمان کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور روزہ رکھنے اور اس کی قبولیت کی تمام تر شرائط پوری ہو جاتی ہیں۔ سامعین،
اسی کو روزے کا اہتمام کہا جاتا ہے، یعنی کہ رمضان کے آنے سے پہلے روزے کا اہتمام ضرور کریں، اپنے ایمان کو تازہ ضرور کر لیں، ایمان کی تمام تر شرائط کو دوبارہ سے ذہن نشین کر لیں۔ روزہ ایک شرعی عبادت ہے اور اہل کتاب میں سے سابقہ امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مسلمانوں، جیسا اگلے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اسی طرح تم کو بھی گنتی کے کئی دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح احادیث اور فرمان باری تعالیٰ کی روشنی میں ہمیں روزوں کی فضیلت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو آج سے ہی روزوں کی نیت کر لیجئے کہ رمضان کے تمام تر روزے ثواب کی نیت، صبر اور رضائے الہی کے لیے ہوں گے، نہ کہ دکھاوے، ریاکاری اور لوگوں کی خوشی کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے روزہ نہیں رکھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو ریاکاری اور دکھاوے سے دور رہنا ہے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر اس نیت کو آج سے ہی ہم کر لیتے ہیں تو ہمارا رب کریم آج سے ہی نیتوں کا ثواب ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔